السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ جمعرات ہے 19 فروری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب یکم رمضان المبارک ہے۔ یہ G7G500 پنجاب سرکار نے ایک طیارہ خریدا ہے، جہاز، اس کی کہانی زیر بحث ہے۔ سرکار کہندی ہے کہ جی یہ تے اسی اپنی جڑی ایئر لائن کھولی ہے وہ آستے گئے، حکومتی جو حامی دانشور نما صحافی ہیں وہ کہنے نے میڈیکل آستے یوز ہوئے گا، میڈیکل سروس کے لیے، لیکن حقائق ایسے دلچسپ ہیں کہ میں چکرا کے رہ گیا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی اتنا مہنگا لگژری طیارہ آپ نے خریدا ہے پنجاب ایئر لائن کے لیے، 14 یا 17 سیٹیں اس میں ہوتی ہیں، اور ایئر ایمبولینس کے لیے اگر آپ نے خریدا ہے تو کیا وہ چیچوں کی ملیہ میں کوئی ایئر سٹرپ ہے جہاں پہ جا کے وہ لینڈ کرے گا؟ وہ تو ہیلی سے لینے ہوتے ہیں میڈیکل پیشنٹس، تو مجھے اس کی تعبیر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹربیون اخبار نے ایک بڑی اہم خبر آج چھاپی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نومبر میں ایک پائلٹ کے لیے اشتہار دیا گیا تھا اور اس کی جو شرط رکھی گئی تھی وہ ایسا پائلٹ جو ابھی طیارہ لیا ہے اس کو چلانے والا تجربہ رکھتا ہو، جس سے معاملہ مشکوک ہوتا ہے۔ اس بیچ میں کنٹروورسیز آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر بھی، مفتاح اسماعیل، عاصمہ شرازی صاحبہ، محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، محمد مالک صاحب اور دیگر اس کے اوپر کھل کے بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا یہ کہانی بیان کرتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آج علیمہ خانم صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک ڈیل آفر کر دی ہے خان صاحب کے حوالے سے، اور ساتھ فیصل واڈا صاحب نے، جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہانی بیان کی تھی کہ 2 بار ڈیل کی آفر ہوئی، اس کو سختی سے مسترد کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی واردات ہے۔ لیکن پہلے جہاز کی کہانی۔ یہ جو جہاز ہے جی، جس کا نام ہے گلف سٹریم G7G500، لگژری جہاز میں شمار ہوتا ہے۔ وہ 10 ارب ڈالر کی تو پی آئی اے کی بولی ایک دفعہ لگی تھی، تو یہ 11 ارب ڈالر اس کی قیمت ہے، مطلب پی آئی اے دے حصے خریدے جا سکتے سندے۔ اس لیے عوام سراپا احتجاج ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جناب علی 19 سیٹیں کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 17، کوئی کہتا ہے 14، لیکن ہے لگژری۔ یہ کمرشل طیارہ ہے اور اس کا جو فلائٹ ریکارڈ ہے اگر وہ آپ دیکھیں، فلائٹ ریڈار پہ جو ویب سائٹ ہے اس کا جو سیکوینس ہے، اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں، اگر آپ اس پہ کسی بھی طیارے کا نام نمبر ڈال دیں یا ایئر ٹریفک نوٹ کرنا چاہیں تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو۔ تو اس کے مطابق لاہور سے سیالکوٹ کے لیے 16 فروری کو 19 منٹ کی فلائٹ لی ہے اس طیارے نے، اور 13 فروری کو مسافر لے کر یہ میاں والی بھی گیا ہوگا، اس کی بھی ریڈار پہ آ رہی ہے۔ ایک دن جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ بنتا ہے لاہور 15 فروری 3:01 PM سے لے کے 4:53 PM تک ود ان لاہور 1 گھنٹہ 52 منٹ یہ لاہور میں محو پرواز رہا۔ ہو سکتا ہے فضائی جائزہ لینا ہو کسی اہم پروجیکٹ کا۔ تو یہ جو دوسری آپشن یہ بھی ہے جو آج میں نے ایکس پہ بات بھی کی ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے، کہ ہو سکتا ہے طیارہ اپنی رننگ پوری کر رہا ہو، کلچ پلیٹیں رواں کر رہا ہو، اس لیے وہ لاہور کے اوپر ہی 1 گھنٹہ 52 منٹ جو ہے محو پرواز رہا ہے۔ محمد مالک صاحب نے جو ڈیٹیلز دی ہیں وہ ڈسکس کرتا ہوں، میں اس کے اوپر ایک سٹوری پوری میں نکالی بتاتا ہوں آپ کو۔ مالک صاحب کہتے ہیں جی گلف سٹریم کا جو G500 کا یہ طیارہ ہے، یہ دنیا میں 184 سے 188 تک جہاز پائے جاتے ہیں۔ اس کی آپریٹنگ لاگت 1 گھنٹے کی 18,70,000 روپے بنتی ہے۔ اس جہاز کی سال کی مینٹننس کی لاگت $1.5 ملین سے $3 ملین سالانہ ہے۔ یہ ایک ٹاپ کوالٹی ایگزیکٹو ایئر کرافٹ ہے، یہ ایئر لائنز کے لیے نہیں۔ اگر پنجاب حکومت نے یہ جہاز ایگزیکٹو ٹریول کے لیے لیا ہے تو بھی بتا دیں، ہم روک تو نہیں سکتے۔ محمد مالک صاحب انہوں نے اپنے تبصرے میں بتایا کہ جو ایک امریکن کمپنی ہے، اس کا کوئی 1,000 ارب کا اثاثے ہیں، اس کے پاس یہ ہے۔ ایک اور امریکن بینک آف امریکہ، اس کے کوئی $3.5 ارب کے اثاثے ہیں، اس کے پاس ہے۔ قطر ایگزیکٹو ان کی رائل فیملی کے پاس اس طرح کے طیارے، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ترجمان ہیں، وزیر اطلاعات ہیں پنجاب سرکار کی، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ جہاز ایئر پنجاب کے لیے لیا گیا ہے اور مختلف جہاز لیے جانے ہیں، خریدنے پڑیں گے یا لیز پہ لیں گے، فلیٹ بنانا پڑے گا۔ یہ اسی کی ایک کڑی ہے، حتمی جیسے ہی معاملہ طے ہوں گے تو آپ کو میں بتا دوں گی۔ یہ جو 11 والا جہاز ہے ان کا موقف آگے میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ افضل ندیم ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے کراچی سے خبر کی ہوئی ہے، سینئر صحافی ہیں، کہ نیا طیارہ پنجاب حکومت نے خریدا ہے، گلف سٹریم G500 N144S اس کا امریکن رجسٹریشن نمبر ہے، قیمت 10 ارب سے زائد ہے،
7 سال پرانا طیارہ ہے، نارتھ امریکہ بنگور سے مصر کے شہر ہرغدہ کے راستے 28 دسمبر کو لاہور پہنچا تھا۔ طیارہ تقریباً 40 دن تک لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر گراؤنڈ رہا، جہاں اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس طیارے نے پاکستان میں پہلی پرواز 6 فروری کو لاہور سے ملتان تک کی، لاہور سے کوئٹہ، میاں والی، سیالکوٹ، راولپنڈی کی اس نے پروازیں بھی کی ہیں۔ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کا موقف ہے کہ یہ ایک فلیٹ بنانا ہے جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے۔ دوسری کہانی میں نے آپ کو اس کا وہ بتا دیا ہے کہ یہ فلائی اس نے کب کب کیا، لیکن اب آ جاتے ہیں اہم ترین خبر کے اوپر۔ اہم ترین خبر ہے جو عمران عدنان صاحب نے ٹریبیون کے لیے کی ہے۔ یہ اس خبر کے اندر یہ ایک اشتہار ہے جو نومبر میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ نومبر کا اشتہار ہے۔ یہ چاہیے تھا پنجاب سرکار کو BS-19 کا 1 پوسٹ پائلٹ، ایک پائلٹ درکار ہے 19ویں گریڈ کا، اور اس پائلٹ کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پاس ویلڈ ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس ہونا چاہیے۔ فریم دیکھ لو جی، نال ٹھیک گل ہو رہی ہے، میں تھوڑا نیچے جھکا ہوں۔ یعنی اس کے پاس کیا ویلڈ ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ ہے، ایک۔ نمبر 2، ایکسپیرینس آف 2000 فلائنگ آورس آؤٹ آف وچ 1000 فلائنگ آورس شوڈ بی آن ٹوین انجن جیٹ ایئر کرافٹ۔ 2000 گھنٹوں کا فلائنگ ٹائم ہونا چاہیے، 1000 جو ٹوین جیٹ انجن کے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن آگے جا کے لکھا گیا ہے ایک جملہ، سی نمبر جو جنرل کنڈیشن ہے سی، اس میں کوئی 8-10 شکیں ہیں، شرائط ہے، اس میں لکھا گیا پریفرنس ول بی گیون ٹو ٹائپ ریٹڈ آن ہاکر 400 XP، ہاکر طیارے پہ جس کی پریکٹس ہو، تجربہ ہو، یا گلف اسٹریم G500 ایئر کرافٹ کے اوپر پریکٹس ہو۔ تو یہ بھی G500 گلف اسٹریم ہے جو خریدا گیا ہے۔ لیکن نومبر میں جو اشتہار جو پائلٹ مانگا جا رہا ہے اس کو ایک شرط رکھی جا رہی ہے کہ وہ G500 کا تجربہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس سے کہانی ہو جاتی ہے تھوڑی سی لذیذ بھی اور مشکوک بھی۔ اب یہ عمران عدنان صاحب نے یہ خبر جو چھاپی ٹربیون میں، بڑی بھرپور خبر انہوں نے چھاپی ہے لگژری ایئر کرافٹ کے حوالے سے۔ اس کا مینوفیکچرنگ سیریل نمبر بھی چھاپا ہے 72022، اور یہ بتایا ہے کہ یہ N144S اس کا نمبر تھا جو بعد میں چینج ہو جائے گا، پاکستان کے نام آ جائے گا۔ اسٹارٹ کام بیورو جو ہے جو دنیا بھر میں طیاروں کے اوپر نظر رکھتا ہے، دفاعی معاملات کے اوپر، اس نے دراصل یہ کوئی 16 فروری کو بتایا تھا کہ نئی یہ طیارہ جو ہے حکومت پنجاب کا وہ آ چکا ہے۔ یہ صاحب لکھتے ہیں اس میں کہ یہ جو طیارہ ہے اس میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ SNGAD نے ایک فارمل اناؤنسمنٹ ریگارڈنگ دی پرچیز اور فائنینس اور اس کے اپروول کے حوالے سے کر رکھی ہے۔ However, an official government advertisement has provided indirect but compelling confirmation۔ SNGAD کے بارے میں عمران نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی پرچیز کے بارے میں یا حکومت نے کوئی تصدیق، کوئی کنفرمیشن نہیں کی، میں تصحیح کر دوں، لیکن یہ رپورٹر لکھ رہا ہے کہ طیارے کی خریداری کی تصدیق اور اس معاملے کو مزید ہائی لائٹ کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ایک اہم اشتہار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو نومبر میں شائع ہوا اس کا کردار ہے۔ مثلاً نومبر میں اسی SNGAD ڈپارٹمنٹ نے BS-19 کے پائلٹ پوزیشن پنجاب حکومت کے لیے VIP فلائٹ کے لیے وہ انہوں نے جاری کیا، اور اس میں بتایا گیا کہ ہاکر 400 XP یا پھر گلف اسٹریم کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ان یوزول ہے unless the aircraft is already operational or imminently inducted۔ یا تو طیارہ آلریڈی آپریشنل ہو گلف اسٹریم کا، یا بہت جلد انڈکٹ ہونے والا ہو، تو پھر ایسا پائلٹ مانگا جاتا ہے۔ بچلی گل آگے سے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ 1 سال کے لیے تھی اور ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس کی تھی، جس کے پاس 2000 گھنٹے اور وغیرہ وہ میں شرائط آپ کو بتا چکا ہوں۔ مزید اس سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کا موقف ہے، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ بفتہ صاحب کہتے ہیں ایک موٹر سائیکل سوار جو 80 روپے لیوی ٹیکس دیتا ہے فی لیٹر پیٹرول کے اوپر، دودھ پر 18% ٹیکس دیتا ہے، اور تنخواہ اگر 50,000 سے زائد ہے تو 40% ٹیکس دیتا ہے، اور وہاں پہ ہماری حکومتیں لگژری طیارے خرید رہے ہیں۔ مجھے یہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومتی حلقے بتا رہے ہیں کہ ایئر پنجاب ہم لانچ کریں اپریل میں، 7 طیارے ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے ہوں گے، 2 انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے ہوں گے، اور عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہر طرح کا اس میں فلیٹ میں طیارہ ہوگا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 14، 17 یا 19 سیٹوں کا لگژری طیارہ جو $11 ارب کا ہے یا 11 ارب روپے کا ہے، معاف کیجیے گا، اس کی ضرورت کیسے پڑ گئی، کیوں پڑی، اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟
خریدا تو بتا دیں، کس مقصد کے لیے خریدا وہ بھی بتا دیں۔ ایئر ایمبولینس کی جو کہانی سنائی جا رہی ہے، تو میں نے آپ کو عرض کی کہ جو قصور، چیچا وطنی، بہاڑی یا دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ تو ایئر اسٹرپس نہیں ہیں کہ طیارہ لینڈ کرے، یوزلی ہیلی سے لیا جاتا ہے، پیشنٹ اگر ہیلی سروس موجود ہو تو وہ جو دانشور بتا رہے ہیں کہ یہ جی میڈیکل سروس کے لیے یوز ہوگا، تو یہ بظاہر تو وہ میڈیکل سروس کے لیے کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ اور یہ خبر میں اس لیے آ رہا ہے کہ یعنی پنجاب بھر میں یا پورے پاکستان میں کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پورے پاکستان میں 2.5-3 کروڑ بچہ بنتا ہے، پنجاب میں 1 کروڑ کے قریب بچے بنتے ہیں، اور پھر بے روزگاری اور بزنس کا جیسے پٹھا بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر یہ اگر شگر لگائے جائیں گے یا ایسے طیارے خریدے جائیں گے تو پھر عوام الناس لا محالہ بددل بھی ہوں گے، سیخ پا بھی ہوں گے، اور اسی لیے یہ خبریں اس طرح سے منظر عام پر آ رہی ہیں۔ طیارہ لایا گیا، تزئین و آرائش ہوئی، اس کے لیے نومبر میں ایک پائلٹ کا اشتہار دیا گیا، لگژری طیارہ ہے، لیکن پنجاب سرکار بضد ہے کہ یہ جو ایئر پنجاب ہے اس کے لیے خریدا جا رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے دوسرا کہانی سن لیں، آج انہوں نے بات کی تھی کیونکہ آج بھی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں۔ وہ کہتی ہے میں ڈیل آفر کرتی ہوں، اور ڈیل یہ ہے کہ میں آئندہ کسی کا نام نہیں لوں گی۔ آرمی چیف کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی کہ میں آئندہ کسی کا نام نہیں لوں گی، آپ صرف عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے جائیں اور فیملی ڈاکٹرز کی موجودگی میں اعلان کروا دیں، یہ ڈیل ہے ہماری طرف سے کہ میں نام نہیں لوں گی۔ اچھا، مجھے یاد آ گیا کہ وہ کل جو رہائی فورس، عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیا سی ایم آفریدی صاحب نے، آج مجھے عاصمہ شیرازی صاحبہ کا ویلاگ دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ بتا رہی تھی کہ یہ اصل میں 1996 میں زرداری رہائی فورس کا آئیڈیا تھا، پیپلز پارٹی کا، اس سے متاثر شدہ آئیڈیا ہے۔ تو علیمہ بی بی کے جو آفر ہے کہ ہم نام نہیں لیں گے، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے کوئی ایکشن ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ یہ میل ملاقاتوں پہ مزید سختی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو انجیکشن ہے خان صاحب کو 24 تاریخ کو جو لگا تھا، اب 24 کو 1 ماہ مکمل ہونا ہے، 24 فیب کو، تو اگلا انجیکشن 3-4 روز میں تیار ہے، لگنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اڈیالہ میں کوئی ایسا سسٹم نہیں بن پایا کہ وہاں سسٹم جائے اور انجیکشن لگائے۔ سو واٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ اس کہ انہیں ایک بار پھر ہاسپٹل منتقل کرنا پڑے گا انجیکشن کے لیے۔ پیمز لاتے ہیں، کسی اور جگہ لاتے ہیں، کان خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا پھر کوئی صحافی خبر دے گا، دس ول بی ویری انٹرسٹنگ۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب نے کہانی بیان کی ہے، واڈا صاحب یہ کہتے ہیں، جس کے اوپر اطاعت آرڈر بھی آئے ہیں، واڈا صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوست ثنا ثناءاللہ صاحب، آپ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل آفر کی لیکن وہ نہیں مانے، پہلے تو بتائیں کب، کہاں اور کیسے، یا یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ کو ہی پتہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس نے بقول آپ کے ڈیل نہیں مانی۔ اگر بانی پی ٹی آئی یہ مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس نے تو سیاستدانوں کے پیچھے آنا ہی آنا ہے، اور آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ پھر سیاستدانوں نے کہاں جانا یہ مجھے بھی نہیں پتا، واڈا صاحب، کیونکہ کسی اور کے پیچھے نہ بانی جائے گا، نہ جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی اور میں ہمت اور جرت ہے۔ رانا صاحب، ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں، ورنہ اڑتے تیر کی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی۔ سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو چکی، کچھ نیا سوچیں۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے، فطرت نہیں۔ رمضان مبارک اینڈ گڈ لک۔ واڈا صاحب نے تو رانا صاحب اور نون لیگ کی جو معاملہ ہے اس کے اوپر سنجیدہ سوال اٹھا دیا ہے، اور بڑے پرلطف پیرائے میں وہ کہتے ہیں جی یہ باریک وارداتیں ہیں جو رانا صاحب ڈال رہے ہیں آفر ڈیل کی، اس کا اعتراف کر کے، اور کچھ نیا سوچیں۔ واڈا صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ رانا صاحب باریک واردات ڈال رہے ہیں؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ تنویر احمد صاحب امریکی جو بزنس مین تھے ڈالا گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ نومبر دھرنے سے پہلے نقوی صاحب اور گنڈا پور صاحب جو ہیں روابط میں تھے؟ تو یہ واڈا صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ رانا صاحب باریک واردات ڈال رہے ہیں؟ یاد رہے کہ جو واڈا صاحب کا اسٹیشن ہے، جو ان کا انٹینا جہاں سے سگنل لیتا ہے، وہ پنڈی اسلام آباد کے پہاڑوں سے لیتا ہے۔ تو واڈا صاحب اگر یہ بات کریں کہ رانا صاحب باریک واردات ڈال رہے ہیں، تو یہ مجھے اس پہ تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ تشویشناک اور سنگین اور دلچسپ ہے۔ آپ کو کیا لگا مجھے کمنٹس کی صورت میں بتائیے گا۔ ایک بچی آپ نے دیکھی ہوگی آئینہ وزیر، نارتھ وزیرستان کی، جو کرکٹ کھیل رہی ہے، بالنگ بیٹنگ، بڑا اس کا چرچا ہوا، ماشاءاللہ جیتی رہے، بچی سلامت رہے، بہت دعائیں اس کے لیے۔ اس کے اوپر تفصیلی کہانی میں سناؤں گا، بچی کہاں سے ہے، کیا ہوا، کیسے منظر عام پر آئی، اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔